جمعے کے آداب ہیں، آج جمعۃ المبارک ہے، جمعے کے بھی آداب ہیں۔ اب ہم آئے ہیں، نماز پڑھیں گے، گھروں کو جائیں گے، ایک تو یہ ثواب ہمیں حاصل ہوگا، لیکن اس میں چند ایک چیزوں کی اگر ہم پابندی کریں تو اس کا اب ثواب کتنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن اچھی طرح غسل کیا اور پہل کرتے ہوئے جلدی کی اور سوار نہ ہوا، یعنی اس کے پاس سواری موجود تھی۔ آج کے دور میں بائک پاس موجود ہے کہ ہم گلیوں میں، مسجد سے گھر تھوڑا دوری پر ہے کہ بائک پر بھی لوگ آتے ہیں، یا سوسائٹیوں میں لوگ بائکس پر، گاڑیوں پر لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس اگر چلنے کی طاقت ہے تو وہ سواری پر سوار نہ ہو، پیدل چل کر جائے، بلکہ پیدل چلا اور امام کے قریب بیٹھا۔ اب ظاہری بات ہے امام کے قریب وہی بیٹھے گا جو جلدی آئے گا۔ دیر سے آنے والا بندہ وہ آخری اذان اور جب خطبہ جو ہے یعنی خطاب جو ہے وہ ختم ہو گیا اور سنتیں پڑھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اب اس وقت جو بندہ آئے گا ظاہری بات ہے وہ امام کے قریب تو نہیں ہوگا، وہ دور ہی ہوگا۔ جو پہلے آئے گا اس کے لیے امام کے قریب بیٹھنا وہ آسان ہوگا۔ اور پھر خطبہ غور سے خاموشی کے ساتھ اس نے سنا، غسل کر کے گھر سے آیا، پیدل چل کے مسجد میں آیا، امام کے قریب بیٹھا، توجہ سے باتیں سنی، کوئی لغویات نہ کی، یعنی باتوں میں مشغول نہ رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ اب ہوگا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آج کا دور بھی بڑا محتاط دور آ چکا ہے کہ اگر کسی شے کا بڑا ثواب بیان کیا جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب اپنی طرف سے کہانیاں بیان کر رہے ہیں۔ بہت مشکل وقت آ گیا اس وقت ہر لحاظ سے، دینی معاملات میں بھی ٹھیک ہے، جو غلط چیز بیان کرتا ہے، غیر معتبر چیز بیان کرتا ہے، اس کا تو آپ رد کریں، آپ انکار کریں، اس کو نہ مانیں۔ لیکن اس دور میں دین نے جہاں پر سہولت رکھی ہے، جہاں پر ثواب رکھا ہے، تو ہر چیز جو وہ ہمارے سامنے اکثر پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے مشکوک ہوتی جاتی ہے، اور لوگ اور ایسی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ جو اعتراض ان کے ذہن میں آیا ہے ہماری تو ادھر توجہ بھی نہیں گئی۔ تو میں نے اس لیے اس کے حوالے بیان کیے ہیں 4-5 کتابوں کے، اور صحیح حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، غسل کر کے پیدل چل کے مسجد میں آیا، جمعے کے لیے امام کے قریب بیٹھا، توجہ سے گفتگو سنی، اب اس کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ گھر سے لے کر مسجد کی طرف چل کر آیا ہے، ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے راتوں کے قیام اور دن کے روزے کا ثواب ہے۔ ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے رات کے قیام اور دن کے روزے کا اس بندے کو ثواب ملتا ہے کہ یہ بندہ ایک قدم پر کتنا ثواب ہے کہ ایک سال اس نے راتوں کو عبادت بھی کی ہے اور پورے سال کے نفلی روزے بھی رکھے ہیں۔ اب ایک میں یہاں پر ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں، بعض اعمال کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ عمل ہی دیکھ لیں کہ بڑا مشکل کام تو کوئی نہیں ہے، الحمدللہ سب لوگ ہی ہر مسجد میں ہی غسل کر کے آتے ہیں جمعے کے دن، سب لوگ ہی تقریباً پیدل چل کر ہی آتے ہیں۔ ہاں اس میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے کہ کچھ جلدی آتے ہیں، کچھ لیٹ آتے ہیں، اور آ کر مسجدوں میں گفتگو بھی کوئی نہیں کرتا۔ امام کے سامنے بالخصوص جو بیٹھا ہوگا وہ تو گپ شپ تو نہیں کرے گا، بات توجہ سے ہی سنے گا، عمل کرنا وہ ہر بندے کا علیحدہ ایک معاملہ ہے۔ اب یہ معاملہ تو اتنا مشکل نہیں ہے، ثواب اس پر اتنا زیادہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کیونکہ اللہ کے محبوب تو جانتے ہیں کہ وہ جو وقت ہے وہ تو گزرتا جائے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کے نزدیک جمعے کی اہمیت صرف نماز کی ہی رہ جائے گی، اور ایسا ہے کہ نہیں؟ اب بالفرض چلے آج میں تاخیر سے پہنچا ہوں، عام روٹین میں تقریباً 1 بجے خطاب شروع ہوتا ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے 35 منٹ گزر گئے ہیں،
جو احباب لیٹ یا اب آ رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا میں بھی 10 منٹ لیٹ آ کر بیٹھا ہوں یہاں پہ، وہ تو اپنی روٹین سے آ رہے ہیں، لیکن ابھی 35 منٹ گزر چکے ہیں اور 10 سے حد 15 منٹ باقی ہیں خطاب کے، اور آخری 5 جو منٹ ہیں اس وقت میں سب سے زیادہ لوگ تب آئیں گے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے اس چیز کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ وہ بھی ہیں جن کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ وہ مجھ سے بھی الحمدللہ 5-10 منٹ پہلے آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں ان کو پتہ ہے قاری صاحب نے آ کر ابھی کتاب شروع کیا ہوگا، وہ اس وقت پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ ہیں ان کی نظر صرف اس پر ہوتی ہے کہ 2 بجے جماعت کھڑی ہوگی اور ہم 2 بجے سے پہلے بس مسجد میں پہنچ جائیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب امام خطبے کے لیے، یہ تو واعظ ہو رہا ہے، یہ تو تقریر ہو رہی ہے، وہ جو خطبہ جو عربی میں دیا جاتا ہے اصل میں وہ خطبہ ہے جو سنت کے مطابق ہوتا ہے اور جس کی تاکید کی گئی ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے اپنے منبر پر بیٹھتا ہے، وہ فرشتے جو ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے کھاتے کلوز کر دیتے ہیں۔ وہ جو بیٹھے ثواب لکھ رہے تھے کہ یہ بندہ اس وقت آیا ہے، اور حضور نے فرمایا جو پہلے آتا ہے اس کے لیے وہ ثواب لکھتے ہیں۔ آج جمعے کو 12 مئی 2023 کو اس بندے نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہے، تھوڑا سا اور تاخیر سے آیا، اس بندے نے آج کے دن اللہ کی راہ میں ایک گائے تقسیم کی ہے، صدقہ کی ہے۔ جو اس سے تھوڑا تاخیر سے آیا، اب وقت جیسے جیسے کم ہوتا جا رہا ہے، کم رہتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ثواب بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ آخر میں کیا ہوگا؟ اس بندے نے آج مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہے، پھر بالکل لاسٹ وقت میں جو بندہ آئے گا، یہ خطبہ دینے سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی وہ عربی والا خطبہ اس کی بات ہو رہی ہے، جو اس کے بالکل قریب کر کے آئے گا، اس بندے نے آج انڈا صدقہ کیا ہے۔ اب ایک تو وہ ہے جس نے اونٹ کیا تھا، ایک تو وہ ہے جس نے انڈا صدقہ کیا ہے، یعنی کم ہوتے گئے مقام، درجات، نیکیاں، ثواب۔ اور پھر امام خطبے کے لیے بیٹھا تو کچھ تو تب بھی آئیں گے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ جو ثواب والے کھاتے تھے وہ بند ہو گئے ہیں، فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ چکے ہیں۔ اب انہوں نے بھی خطبہ سننا ہے، اب انہوں نے بھی قرآن کی آیات اور وہ جو تسبیحات، وہ جو ذکر خطبے میں کیا جاتا ہے، اب ان فرشتوں نے بھی وہ سننا ہے۔ اب تو وہ ثواب کے کھاتے کلوز کر کے بیٹھ گئے، اب تو ان کو جو رجسٹر اللہ نے دیے تھے بند کیے، ایک سائڈ پر رکھے، وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اب اس وجہ سے کہ لوگوں کے نزدیک اس عمل کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے نزدیک واعظ و نصیحت، اور میں نے اکثر یہ جملہ میں بولا کرتا ہوں کہ اگر جمعے کا مقصد صرف نماز ہی پڑھنا ہو تو جمعے کی جگہ ہمیں تو ظہر پڑھنی چاہیے۔ جمعے کی کتنی رکعتیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ 2۔ ظہر کی کتنی پڑھتے ہیں؟ 4۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، رب نے کہا ہے کہ جمعے والے دن 4 نہیں 2 پڑھو، زیادہ ثواب ہے۔ جمعے والا دن عید قرار دیا گیا، یہ میری امت کے لیے یہ بھی عید کا دن ہے، اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعہ عید ہے۔ اب عید کو 4 کی بجائے تو 6 ہونی چاہیے تھی۔ جمعے کا اتنا ثواب ہے، ایک ایک قدم پر کتنا ثواب ہے، چاہیے تو یہ تھا اس کی 4 رکعتیں ہونی چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی، 4 کا ثواب کم ہے، 2 کا ثواب زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بات رکعات کی نہیں ہے، بات صرف فرض نماز کی نہیں ہے کہ جمعے کی برکت، جمعے کا ثواب اس لیے زیادہ رکھا گیا ہے کہ کم از کم بندہ ہفتے میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہی دین سیکھنے کے لیے لگا لے۔ کم از کم پورے ہفتے میں کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 24 گھنٹے ایک دن کے ہیں، تو 7 دنوں کے کتنے گھنٹے بنیں گے؟ تقریباً میرے خیال سے وہ 170 کے قریب گھنٹے بنیں گے۔ اب 170 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی ہم کچھ دین سیکھنے کے لیے نہیں لگا سکتے، تو پھر ہمارے لیے یہ افسوس کی بات ہے۔ اور جو بندہ اس دور میں ہمت کر کے
وقت سے آ جائے اور یہ ثواب حاصل کر لے تو ظاہری بات ہے کہ اس دور میں تو وہ بندہ واقعی ولی ہوگا، اس دور میں تو وہ بندہ واقعی بڑا نیک ہوگا کہ جو آج بھی ان فضیلتوں کو مانتا ہے، آج بھی اس عمل کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہ اجر اور ثواب اس چیز کا اس لیے زیادہ رکھا گیا ہے کہ وقتاً فوقتاً اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں سے اس چیز کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔